السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن میں آج میں کروں گی سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 87 سے 92۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آیت نمبر 87 سے شروع کرتے ہیں۔ وَذَنُّونِ اور مچھلی والا، اور وہ کون تھے؟ حضرت یونس علیہ السلام۔ اس جب ذہب وہ چلا گیا، مغاضباً غضبناک ہو کر، فظن تو اس نے سمجھ لیا، ان کے لن ہرگز نہیں، نقدر ہم قادر ہوں گے علیہ اس پر، فنادا تو اس نے پکارا، فی الظلماتی اندھیروں میں، ان کے لا نہیں الہ کوئی الہ برحق، الا مگر انت تو ہی، سبحانک پاک ہے تو، انی بے شک میں، کنتو ہوں میں، من الظالمین ظالموں میں سے۔ تو یہ حضرت یونس علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ جب وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، اللہ تعالیٰ سے ابھی ان کو اجازت نہیں ملی تھی جانے کی، اور پھر وہ ایک کشتی پر سوار ہوئے اور وہاں پر جو کچھ بھی ہوا، پھر اس کے بعد پانی میں ان کو جانا پڑا، وہاں پہ مچھلی نے ان کو مطلب اپنے اندر لے لیا، اور اس کے بعد پھر وہ اندر سمندر کے اندھیروں میں چلی گئی، اور وہاں پہ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا اس دعا کے ساتھ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو کیا ہوا پھر اس کے بعد؟ فاستجبنا تو دعا قبول کر لی ہم نے، لہو اس کی، ونجیناہ اور نجات دی ہم نے اسے، من الغم غم سے، اور غم جو ہے وہ انسان کو بالکل ہی بیکار بنا دیتا ہے، اور وہ ان کو مچھلی کے اندر جانے کو تو تکلیف تھی، لیکن اس سے زیادہ غم تھا اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، ننجی ہم نجات دیتے ہیں، المؤمنین ایمان والوں کو۔ تو اسی طرح ایمان والوں کو بھی نجات ملتی ہے، اور اس اتنی سی بات کے اندر ہم سب کے لیے بہت ہی زیادہ پازیٹیو ایک ایسپیکٹ ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی بھی تکلیف ہو، کوئی غم ہو، تو اس آیت کو پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ جس طرح آپ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نجات دے دی تھی، اسی طرح آپ ہمیں بھی ہماری تکلیف، ہمارے غم سے نجات دے دیں۔ ان کے رب بھی آپ ہی ہیں، ہمارے رب بھی آپ ہی ہیں۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے ساری باتیں کرنی چاہیے اور ان سے مانگنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اگلے پیغمبر کا ذکر ہو رہا ہے، وزکریہ اور زکریہ، اس جب نادا اس نے پکارا، رب بہو اپنے رب کو، ربی اے میرے رب، لا تذرنی نہ تو چھوڑ مجھے، فردن اکیلا، وانتا اور تو ہی، خیرو بہتر ہے، الوارثین سب وارثوں میں۔ فاستجبنا تو دعا قبول کر لی ہم نے، لہو اس کی، ووہبنا اور عطا کیا ہم نے، لہو اسے، یحییٰ، واصلحنا اور درست کر دی ہم نے لہو اس کے لیے، زوجہ اس کی بیوی، جو کہ پہلے ان کو ساری زندگی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، اور اب سخت بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو درست کر دیا، اور انہم یقیناً وہ، کانو تھے وہ، یسارعون وہ جلدی کرتے، فی الخیرات نیکیوں میں۔ تو ان کی کیا اچھی بات تھی کہ وہ نیکیاں کرنے میں بہت جلدی کرتے تھے، وَيَدْعُونَنَا اور وہ پکارتے تھے ہمیں، رغباً رغبت، ورہباً اور خوف سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہوئے اور خوف سے، دونوں طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے۔ وَقَانُوا اور تھے وہ، اب قانو اس سے بات کا پتہ چل رہا ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہی تھے، یہ کوئی ان کے اوپر ایک فیز نہیں آتا تھا دعائیں مانگنے کا اور اس کے بعد پھر وہ نہیں، وہ قانو اور تھے وہ، لنا ہمارے ہی لیے، خاشعین خشوع کرنے والے، والتی اور اس عورت کو، احسنت ہم نے حفاظت کی، فرجہا جس نے حفاظت کی، فرجہا اپنی شرمگاہ کی، فنفخنا تو پھونک دیا ہم نے، فیہا اس میں، من روحنا اپنی روح سے، وجعلناہا اور بنایا ہم نے اسے، وابنہا اور اس کے بیٹے کو، آیتن ایک نشانی، للعالمین تمام جہان والوں کے لیے۔ تو یہ حضرت مریم جو ہیں ان کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے۔ انا یقیناً، حاذہ یہ، امتکم امت ہے تمہاری، امتن امت، واحدتن ایک ہی، وانا اور میں، ربکم رب ہوں تمہارا، فاعبدون پس عبادت کرو میری۔ تو یہ تھی آج کی آیتیں، انشاءاللہ کل ہم آگے پڑھیں گے۔ فی امان اللہ۔